خبر ہے میں خوش آمدید، میرے ساتھ آرمید بٹی صاحب، طاہر ملک صاحب اور میں ہوں سعید قاضی۔ ناظرین کچھ خبریں اور پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کی مبینہ ویڈیو کے حوالے سے ایک جو کمیشن بنانے کی بات ہوئی تھی، آج اس پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پراکسی ہے، اس کے پیچھے ایک موٹیویشن ہے ان کے مطابق، اور یہ خاص پرائم منسٹر جو ہے اس سے پہلے بھی پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کرنا ہے تو ماضی سے شروع کر لیں، اور جو ہمارے ایک جو چیف جسٹس آف پاکستان جن پر حملہ کیا گیا تھا ان کا بھی ذکر آیا، اس پہ بات کریں گے، اور اس حوالے سے ذرائع سے کیا خبریں آ رہی ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا انفارمیشن ہے، اس پہ بات ہوگی۔ عدلیہ اور پولیس عوام میں اپنی ساکھ کیسے بحال کریں گے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آج ایک رپورٹ جاری کی ہے جس پہ بڑی بات ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ثانیہ سیالکوٹ کیا ایکسپورٹ انڈسٹری پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس پہ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹاپ جنرل ہیں انڈیا کے وہ آج ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ان سب چیزوں پہ گفتگو کریں گے، مگر بھٹی صاحب پہلے میں تو اس پہ آ جاتا ہوں۔ اس میں اب بھٹی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ یہ عدلیہ کو ہراساں کرنے اور دباؤ ڈالنے کا سیزن ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو کیوں اٹھایا گیا، اور رقم سے بھرے ہوئے سوٹ کیس کون لے کے گیا، اس کی بھی ساری تفتیش کریں، اور یہ شیڈی قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ یہ آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب میں نے یہی کہا نا، ہر طاقتور پر اپنی کرپشن کو حلال، اپنے نجائز کام کو جائز قرار دیتا ہے اور دوسروں کو غلط کہتا ہے، اس سے زیادہ بات ہی کوئی نہیں۔ یہ جو آج محترم لے کے گئے ہیں سابق جسٹس صاحب کی ووٹ، کاش وہ جب سپریم کورٹ پر حملہ گئے تھے ساتھ اس کی بھی لگا دیتے۔ یہ تو ایک زبانی کلامی ہے نا، وہ تو ایونٹ ہو چکے ہیں، جسٹس قیوم بھی لگا دیتے، اس کو بھی چھوڑے۔ جو خود نواز شریف صاحب پرائم منسٹر اور عدلیہ کے بارے میں کہتے ہیں ان کی تجلیل کی ہے، اس کا بھی کمیشن بنا دیتے کہ سابق پرائم منسٹر کے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ ادارے انٹرفیرنس کرتے ہیں۔ مطلب ہے کڑوا کڑوا، تھو تھو، میٹھا میٹھا، ہا ہا۔ لیکن آج جو اٹارنی جنرل نے یہ پوری جب آپ پڑھیں گے یا دیکھ مناسب سمجھیں گے، جو انہوں نے تو اڑا کے رکھ دیا۔ پراکسی جنگ ہے، ایک شخص کے لیے بار بار ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہر کوئی آج کہہ رہا ہے میرے پاس 2-4 ویڈیوز ہیں۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے اس ملک نے آئین قانون کی بجائے آڈیو ویڈیو کیسٹوں پہ چلنا ہے، مقدمات کے فیصلے ثبوتوں پر نہیں ہوں گے۔ ججوں کو ڈراؤ، انہیں کہو تمہاری ویڈیو آ رہی ہے یا ان کی آواز ٹیمپرنگ کر کے لے آؤ، اور یہ وہ کروا رہا ہے جو خود مجرم ہے، سزا یافتہ ہے، اور اس کے کیس زیر سماعت ہے۔ میری تو سمجھ نہیں آ رہی قاضی صاحب، بھٹی صاحب جو درخت انکار کرے کہ مجھے پانی نہ لگاؤ اسے کاٹ دیں، کاٹ دو یا توڑ دو، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھٹی صاحب، ہمارے ساتھ اعتزاز حسن صاحب لائن پہ ہیں، تھینک فار یور ٹائم اعتزاز حسن صاحب۔ میں یہ جو آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کمیشن کی فارمیشن کے حوالے سے اپنی سبمیشن دی ہیں، انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، اس حوالے سے آپ بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو پراکسی وار چل رہی ہے، اگر معاملہ کرنا ہے شروع تو چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے کر لیں، آپ جو ہے یہ جو بریف کیسز گئے تھے مبینہ طور پر کوئٹہ، ان کی بات کر لیں، پھر آپ زمینوں پر قبضے کی کوئی ویڈیو نہیں بنتی۔ تو وہ اشارہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف کر رہے تھے کہ یہ بیسیکلی ان کی پراکسی وار لڑی جا رہی ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اعتزاز حسن صاحب؟ ان کی پراپرٹی کیا کی جا رہی ہے کہ یہ جو پراکسی وار ہے میاں صاحب کے لیے، یہ جو کبھی ویڈیو آ جاتی ہے، کبھی جو ہے بندہ بیان حلفی لے کے آ جاتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پرسن اسپیسیفک ہے، اشارہ ان کا میاں صاحب کی طرف تھا۔ جی بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، آپ یہ سوچیں، ایک ذرا غور کریں قاضی صاحب کہ کبھی 70-75 سال ماشاءاللہ ہماری مملکت کو چلے ہو گئے ہیں، اور کبھی ان 75 سالوں میں کتنی جماعتیں، سیاسی جماعتیں ہوئی ہیں یہاں۔ مسلم لیگ بڑی جماعت رہی ہے، پھر کبھی کنونشن بنی اس کی، کبھی کونسل بنی اس کی، کبھی جنیجو لیگ بن گئی، پھر اور جماعتیں بڑی رہی ہیں جہاں سوشلسٹ جماعتیں، لیبر پارٹی، ورکرز پارٹی، کمیونسٹ پارٹی، چلو وہ بین ہو گئی، بہت ساری جماعتیں رہی۔ کبھی کسی ایک جماعت پہ اور اس کے ایک رولنگ خاندان پہ اتنے زیادہ دستاویزات، جعلی دستاویز پیش ہوئے ہیں کبھی عدالتوں میں، کبھی کولیبری فونٹ پہ، قطری خط پہ، وہ یہ ہے وہ سارے ثبوت جناب اسپیکر، وہ ثبوت ایک بھی نہیں۔ ہاتھوں کی صفائی ایسی ہے کہ کاغذ دکھائی اس طرح پیش کر رہے ہیں جیسا کاغذات پیش کر رہے ہیں، ایک کاغذ نہیں پیش کیا اس میں۔ اور یہ آپ یہ ایفیڈیوٹ جو آ گیا شمیم
رانا شمیم کا. اب کل آپ بڑے مخمسے میں تھے کہ وہ ہے کدھر ایفیڈیوٹ. میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ کدھر ہے, کدھر کس خاص جگہ میں وہ رکھا ہوا ہے اور کیوں رکھا ہوا ہے. اچھا اعتداد صاحب گزارش ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی پھانسی ہوئی, محترمہ شہید ہوئی, آصف علی زرداری طویل عرصہ گرفتار رہے اور بھی کہے, لیکن جو ویڈیو جج صاحبان کی آتی ہے محترم سپریم کورٹ کے آنریبل یہاں ہائی کورٹ کے, لیکن اس کے تانے بانے نون لیگ سے بنے جاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ یہ ادارے سارے ان سے کیوں اتنا خوفزدہ ہے؟ یہ آڈیو ویڈیو ثاقب نثار صاحب کی آئے, رانا شمیم صاحب آئے, اور کوئی پارٹی اداروں پہ اٹیک نہیں کرتی, کیا انہیں فری ہینڈ ہے اداروں کی طرف سے؟ ان کو بہت کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ وجہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے اور بتا رہا ہوں, پھر بتا رہا ہوں کہ جتنے جج انہوں نے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کو سینٹ میں لیا ہے, ایک کو پی سی بی کا چیئرمین بنایا ہے, جبکہ ایک جج کو سپریم کورٹ کے جج کو کرکٹ کا کیا پتا ہے؟ اگر وہ بتا دے شارٹ لیگ کون سی اسوائس تھا, مقصد سوجان اور اے آر کارنیلیس مرحوم کے علاوہ کوئی اور ان میں سے یہ بتا دے شارٹ لیگ کون سی ہوتی ہے, تھرڈ مین کون سا ہوتا ہے, سلی پوائنٹ کون سا ہوتا ہے, تو میں پوائنٹ کون سا ہوتا ہے, تو میں سمجھوں گا کہ کچھ تو جانتے ہیں. یہ جانتے نہیں کچھ بھی کرکٹ کے بارے میں. اچھا اعتداد صاحب میں پھر آپ سے رہنمائی چاہوں گا, گزارش میں نے یہ کی ہے. جی پلیز. صدر پاکستان لگا دیا سپریم کورٹ کے جج کو, اس نے اگر مہربانی کچھ کی تو اس کو جو جزا بھی ملی خوب. ایک کو پھر پریزیڈنٹ پاکستان لگانا چاہتے تھے. یہ صرف سپریم کورٹ کے ججز کی بات کر رہا ہوں. ہائی کورٹ پہ جو نوازشات ہوئی ہیں وہ تو انگنت ہے, چیئرمین یہ چیئرمین وہ. اچھا اب صرف سپریم کورٹ کے ججز کی بات کر رہا ہوں. ایک کو دوسرے کو بھی چاہتے تھے کہ وہ صدر پاکستان بنا دے, اس کو ووٹ نہیں ملے تو اس کو گورنر سندھ لگا دیا. تو یہ ریٹائرڈ ججز پہ اس طرح سائنٹیفک یہ مائنڈ سیٹ کو کریٹ کرتے ہیں. ہر جج یہ سمجھتا ہے وہ کچھ بھی کتنا آنےسٹ ہو, کوئی اس میں بری بات نہ ہو, کوئی غلط خیال نہ ہو, کوئی موٹیو نہ ہو, پر پیچھے اس کو رہتا ہے ایک ایسی ایٹماسفیئر میں ہے کہ یہ شریف خاندان بہت اچھا ہے اور ہمارے ججز کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے, پر ججز ذرا ریسٹرکٹڈ سی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, آپس میں ملتے جلتے ہیں, آپس میں ہی رہتے ہیں, تو وہ ان کی انوائرمنٹ ایسی بنا دیتے ہیں کہ جو بالکل ٹھیک ٹھاک ان بائس جج ہے اس کے ارد گرد کی انوائرمنٹ ایسی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچائیں گے. ایک گزارش کرنے لگا ہوں, صرف یہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں اس آڈیو کی جس کا ایفیڈیوٹ اور دوسری چیزیں بیس لیس ہیں, آڈیو میچ نہیں ہوئی, لیکن روزانہ عدلیہ میں جا کے گفتگو کی جاتی ہے اور اداروں کی تذلیل کی جاتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس ایفیڈیوٹ پر اتنی روزانہ ہائی کورٹ میں ہونی چاہیے یا اتنا ایفیشینٹ ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے؟ سر کوئی کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ کوئی اس پہ بحث کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. یا یہ پیش کرتے ہیں یا نہیں پیش کرتے, جو ڈاکومنٹ پیش ہی نہیں ہوا اس پہ بحث کیا ہو سکتی ہے؟ جو فائل پہ ہی نہیں ہے ڈاکومنٹ, اس پہ کس طرح آپ بحث کر سکتے ہیں؟ باقی رہی بات کہ وہ ڈاکومنٹ ہے کہاں اور کس لیے تھا, اس پرپز کے لیے تھا ہی نہیں کہ وہ یہاں استعمال ہو. وہ تو ڈاکومنٹ آپ کو میں بتا دوں, وہ A1 فیلڈ اپارٹمنٹ کی تلاشی دلوا لے, اس میں سے نکل آئے گا میاں صاحب کے خاص سیف میں جو سیف رکھا ہوا ہے. وہ میاں صاحب کے لیے تھا وہ بنا ڈاکومنٹ, میاں صاحب نے اس کو استعمال کرنا تھا. آڈیو ٹیپ جو انہوں نے جعلی بنائی ہے ثاقب نثار کی, وہ اس آڈیو ٹیپ کے ساتھ انہوں نے اس کو استعمال کرنا تھا وہاں دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں سارا نظام اور خاص کر جو عدالتی نظام ہے وہ میرے خلاف ہے, بڑا سخت خلاف ہے. چیف جسٹس کہہ رہا ہے اڑا دوں گا, اور یہ چیف جسٹس کی ٹیپ پہ ریکارڈنگ ہے.
اور ٹیپ کے ساتھ ایک چیف جج کی ساتھ یہ بیان ہے کہ اس کے سامنے بھی یہ بات انہوں نے دہرائی ہے. تو اگر انہوں نے یہ دہرائی ہے ایک دفعہ پھر تو اس کی تصدیق ہو جاتی ہے اس ٹیپ کی. ان کو نہیں یہ پتا تھا کہ ٹیپ کو پہلے ہی سما ٹی وی اس کو ذبح کر دے گا, اس کو تباہ کر دے گا. یا یہاں سے ٹیلی ویژن والے جو ہیں جب وہ انالیسس کریں گے تو وہ لفظ جوڑے میں لفظ جوڑ کے جس طرح اسکریبل کی گیم ہوتی ہے, یہ اسکریبل کی گیم, اس طرح وہ لفظ جوڑ کے اور وہ ایک ٹیپ بنا لی ہے. اور وہ آواز اگر ثاقب نثاری کی لگتی ہے تو وہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں, وہ اٹھائی الفاظ اس میں سے ان کی تقریروں سے ہیں. تو یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اب یہ گھبراتے ہیں اس ایفیڈیوٹ سے. پاکستان میں جس طرح ایک شریف آدمی اگر لائسنسی ویپن بھی لے لے, پستول لے لے لائسنس والا, تو وہ اپنی الماری میں رکھ کے اس پستول سے ہی ڈرتا رہتا ہے. اب یہ اس ایفیڈیوٹ سے ڈر رہے ہیں, میاں صاحب بھی ڈر رہے ہیں. جو ایفیڈیوٹ انہوں نے بنوایا ہے نوٹری پبلک, آپ دیکھیں یہ لندن میں استعمال کرنے کے لیے تھا صرف, یہ میری بات ذرا سن لیں, یہ صرف لندن میں استعمال کرنے کے لیے تھا, ورنہ یہ تو یہاں پاکستان میں نوٹری پبلک نوٹرائز کرا لیتے ہیں. پر پاکستان کے نوٹری کو لندن کے کسی اتھارٹی نے نہیں ماننا تھا, اس لیے لندن میں نوٹرائز ہونا شمیم کے رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ کا لندن میں نوٹرائز ہونا ضروری تھا, کیونکہ انہوں نے لندن میں اس کو استعمال کرنا تھا. اب یہ ذرا گھبراتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے معاملہ یہ تو بکھر گیا ہے, تو بکھر گیا فرش پہ جس طرح گیٹیاں بکھر جاتی ہیں, یہ تو اب سب کے سامنے الٹ گیا, برتن ہی الٹ گیا. یہ ان کو اب بہت پرابلم ہے. لیکن وہ ایفیڈیوٹ یہ رانا شمیم اگر آئے گا بھی یا اس تک پہنچے گا بھی تو وہ میاں نواز شریف کے سیف میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ. اچھا ارتضیٰ صاحب, میں تھوڑی سی وضاحت چاہ رہا ہوں آپ سے سمجھ لوں کہ آج اٹارنی جنرل صاحب نے تقریباً ڈائریکٹ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پراکسی وار ہے, اور اصل وار جو کر رہا ہے وہ بندہ نواز شریف ہے. وہ ساری کیسرز اور بیان الفی کے حوالے سے نام لیے بغیر انہوں نے انڈائریکٹلی بالکل نام لے ہی لیا تقریباً. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اب پاکستان کی جو عدالت ہے, اب ہماری جو ہائی کورٹ ہے, وہ کیا اس میں وہ نواز شریف کو ایک ملزم کی حیثیت سے بلا سکتے ہیں, یا وہ اس کیس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ کیونکہ انڈائریکٹلی تو سارے الزام ان پہ, آج اٹارنی جنرل کی ساری اگر آپ باتیں لیں تو الزام تو ان پہ لگ رہا ہے. سر یہ اٹارنی جنرل نے لگایا ہے نا, جج صاحب کہیں گے تو تب میں مانوں گا, سب بات پر سب بنے گی اس سے کچھ بات. مگر جج صاحب کر سکتے ہیں, اگر وہ چاہیں تو بلا سکتے ہیں یا ان کو شامل کر سکتے ہیں اس مقدمے میں. جج صاحب چاہیں تو مطلب ہے وہ حکم دے سکتے ہیں تفتیش کرانے کا, ڈائریکٹلی تو شامل اس کا نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے ان کو تفتیش میں آرڈر کر سکتے ہیں. تفتیش میں کسی بات سے بھی اپنے سامنے جو ان کے ہو, کوئی مقدمہ ہو, کوئی معاملہ ہو, اس کے بارے میں وہ تفتیش انکوائری کا حکم دے سکتے ہیں. اچھا ارتضیٰ صاحب, اس طرح کی فرولس قسم کی چیزیں کیا ضروری ہے کہ اس پر کوئی نوٹس لیں اور انہیں بلائیں, جو ان کے مقصد کو پورا کیا جائے, کہ جو وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے کیسز نہ سنے جائیں, ان کی اپیلیں کسی طرف نہ لگیں, تو ڈونٹ یو تھنک وی ول بی فالنگ ان دی ٹریپ اس پہ ہم کوئی پروسیڈنگ شروع کر دیں عدالت تو؟ ہاں نہیں, وہ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کچھ صحیح سمجھا ہوگا تو کیا ہوگا, میں ان کی طرف سے نہیں بات کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں اگر ہمارے حق میں نہ ہو تو کم از کم ڈیلے ہو جائے, اور ڈیلے ہو رہی ہے. دس کیس شوڈ ہیو پروسیڈڈ اسٹریٹ اینڈ فاسٹ. کوئی یہ نہیں کہ اتنے دن دیے اور اتنے دن دیے. آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے اور آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے, وہ جب تسلیم کر رہا ہے رانا شمیم کہ میں نے یہ کہا ہے, یہ جو کچھ ایفیڈیوٹ میں آیا اور جس طرح یہ رپورٹ ہوا ہے 1 اخبار میں, اس کو وہ تسلیم کر رہا ہے, اڈاپٹ کر رہا ہے. اچھا ارتضیٰ صاحب, گزارش یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک پاکستان کا سب سے بڑا اخبار ہے جنگ, آپ ان کی طرف سے کنٹیمپٹ میں پیش ہوئے تھے, مجھے یاد ہے. تو اس وقت تو جج صاحب ٹائم ہی نہیں دے رہے تھے, وہ کہتے تھے روزانہ ہیئرنگ کرنی ہے, اور آپ نے اس کو بڑی معذرت کر کے وہ معاملے کو ٹیکل کرایا تھا. ادھر ٹائم پہ ٹائم دیا جا رہا ہے ان کو تاکہ زیر بحث روزانہ عدلیہ کو ٹارگٹ کیا جائے. کیا یہ مناسب طریقہ ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں,
پر یہ ٹائم لے جاتے ہیں جی، یہ ٹائم، یہ ان کے پاس بڑے عربے ہوتے ہیں اور یہ عربوں کے ساتھ یہ ٹائم اس طرح ایسے ڈرامائی انداز میں یہ ہوتا ہے یہ خاندان کہ آپ نے دیکھا کہ کتنے بیمار تھے میاں صاحب جاتے وقت، کتنے بیمار تھے، اور آپ ہیلدی ویلدی اینڈ فائن نظر آتے ہیں۔ اچھا اعتزاز صاحب، ایک جو ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے پاس ایک چینل نے کہا ہے کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف جو سازش رچی گئی تھی، بنائی گئی تھی، اس حوالے سے بھی اندر کی کوئی خبریں ہیں، تو اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے کرنا ہے تو پیچھے سے شروع کر لیں۔ تو ڈو یو تھنک کہ یہ کیسز بھی آ سکتے ہیں؟ حملہ کس نے کروایا تھا، کس نے بریف کیس بھیجے تھے، یہ کیا 2 نمبری تھی، یہ ہو سکتا ہے، کھل سکتا ہے، یا بس یہ اس طرح جسٹ فار دی سیک آف میڈیا کنزمپشن ہے؟ نہیں، کھل سکتا ہے، کھل تو سکتا ہے، کیونکہ اگر جرم ہوا ہے تو حملہ ہوا ہے وہ سپریم کورٹ پہ، اس پہ اصل میں ہوا پہلے تو یہ ہے کہ پہلا ٹرائل اس کا ایک ہو چکا ہے، اور اس ٹرائل میں سزا میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب کو نہیں دی گئی، کیونکہ حالانکہ انہوں نے سارا ارینج انہوں نے کیا تھا، ساری بسوں کو اور بریانی کھلائی تھی ان کو رستے میں، جو ورکرز کو لے کے آئے تھے لاہور سے اور گجرات سے اور دیگر شہروں سے، اور ان کو خوب کھلایا پلایا تھا، پھر لے گئے تھے حملہ کرانے کے لیے، اور حملے کرانے کی سزا 3 MPAs کو، ان کے MPAs کو ہوئی تھی، طارق عزیز کو، میاں منیر کو، اور ایک اور تھے اسے اختر رسول صاحب کو، یہ 3 MPAs کو سزا ہوئی تھی کہ انہوں نے حملہ کیا ہے۔ حملہ کرانے والے کو کچھ نہیں کہتے، یہی میں کہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ ملک قیوم اور راشد عزیز، چیف جسٹس راشد عزیز، جن پہ یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ کسی کو اور آصف کو سزا دو، وہ سزا اس کے مطابق دے دیتے ہیں جو ان کی ہدایت ہوتی ہے، اور ان کو تینوں جج نکالے جاتے ہیں اپنے عہدوں سے، لیکن ان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ آپ دیکھ لیں، ان کی طرف اصل میں تو ان کی شہباز شریف کی آواز خود آئی ہوئی تھی، خود اس کی آڈیو، اور آج تک انہوں نے وہ آڈیو ڈینائی نہیں کی، آج تک 20 سال سے کتنے ہو چلے، اور کوئی 1.5 2 3 لاکھ مرتبہ وہ چل چکی ہوگی آڈیو۔ درست فرمایا آپ نے اعتزاز صاحب۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے مطابق جو انہوں نے ایک سروے کیا ہے، یہ ایک ادارہ ہے بس جس طرح کے NGOs ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو دوسرا کرپٹ ترین ادارہ ہے وہ عدلیہ ہیں، اور آپ کا تو بہت زیادہ تعلق رہا ہے پاکستان کی عدلیہ سے، اور اس میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ 18 لاکھ سے زیادہ جو ہمارے کیسز ہیں وہ زیر التوا ہیں، اور آپ جیسے قانون دان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جسٹس اگر ڈیلے ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جسٹس ڈینائیڈ ہے، آپ کو انصاف نہیں ملتا۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو یہ اتنے بڑا بات کی ہے کہ نمبر 1 پہ کرپشن پہ انہوں نے کہا پولیس ہے، نمبر 2 پہ انہوں نے عدلیہ کو کہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، پر کرپشن تو بہت ہے عدلیہ میں۔ اس کے لیے جب افتخار محمد چودھری بحال ہوئے تھے، اور وہ 16 مارچ کو 2009 کو یوسف رضا گیلانی نے ان کی بحالی کا اعلان کر دیا تھا، تو 23 مارچ کو انہوں نے بحال ہونا تھا ایکچولی، تو وہ 4 دن ہم نے کافی غور میں لگائے، پہلے بھی بہت غور کرتے تھے، 24 گھنٹے ساتھ جو ڈرائیو کرتے تھے تو یہی سوچتے تھے کہ واپس اگر بحال ہو گیا تو کیا کرنا ہے، کیا پرائرٹیز ہماری ہونی ہے۔ ہماری سے مراد ہے میری نہیں، پر جوڈیشری کی یا افتخار محمد چودھری صاحب، اور وہ چودھری صاحب کسی اور ہی ٹینشن پہ نکل گئے، ہم ان کو یاد دہانی کراتے رہ گئے کہ یہ یاد کریں کہ ہم نے ڈیلے، اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ۔ انصاف میں تھوڑی سی کمی بیشی بھی ہو جائے پر ڈیلے نہ ہو، اور پر وہ اپنے ہی ایجنڈے پہ نکل گئے، اب اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اعتزاز صاحب، نہایت احترام سے آپ نے افتخار چوئی صاحب کو کہا، اگر اعتزاز احسن صاحب نہ ہوتے تو وہ تحریک کامیاب ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں اس وقت خود PUJ کا پریزیڈنٹ تھا اور یونین بھی ایک تھی، اور یاد ہوگا کہ افتخار چوئی صاحب لاہور پریس کلب بھی تشریف لائے اور آپ ہی ساتھ ہوتے تھے۔
کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد جو آپ کو امیدیں تھیں ان سے انہوں نے مایوس کیا آپ کو افتخار چوئی صاحب نے؟ کیونکہ آپ لوگوں کا تو مقصد عدلیہ کی آزادی تھا نا. جی بالکل مایوس ہوئے, بہت مایوس ہوئے, اور انہوں نے ایسی ریت ڈالی, بلکہ میں کہتا ہوتا ہوں اس کے دو عناصر اس کے پروڈکٹس تھے اس موومنٹ کے جو کہ منفی تھے. مثبت تو بہت تھے کہ نان وائلنٹ تھی, عدم تشدد پہ مبنی تھی, ہم نے کوئی پھول نہیں توڑا, کوئی پتی نہیں ٹوٹی, کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا, اور 2 سال ہم لوگوں کو موبلائز, ساری قوم کو موبلائز کر کے لیے پھرتے رہے سڑکوں پہ. بالآخر ایک فوجی ڈکٹیٹر کو نکالا, پھر ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو بھی مجبور کیا کہ ہمارے مقاصد کو پورا کریں. تو لیکن منفی 2 تھے, ایک متشدد وکلا اور ایک متکبر جج. اور متکبر جج میں سب سے, چونکہ اگر جج اول ہی کچھ تکبر دکھانا شروع کر دیں تو باقی جج تو سارے ہی متکبر ہو جاتے ہیں نا. تو وہ ہمیں ذرا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, کچھ دیر تک یاد کراتے رہے ان کو. پھر اب چیف جسٹس اور ایڈوکیٹ میں بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے, چاہے ایڈوکیٹ نے اس کے لیے چیف جسٹس کے لیے کتنی محنت کی ہو نہ کی ہو. صاحب آپ نے تو فائدہ نہیں اٹھایا. مجھے یاد ہے آپ کی مسز بھی ہمارے احتجاج میں 3 مہینے تشریف لاتے رہے, آپ کے صاحبزادے علی بھی, لیکن بعض لوگوں نے خاصے جج بھی بنوا لی تھے اس تاریخ کے بعد, اگر آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو یاد. بڑا کچھ ہو گیا تھا. اچھا اعتزاز صاحب میں آپ کی موجودگی کا ایک فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. میڈیا میں اس وقت بڑی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی خان صاحب نے بطور پارٹی ہیڈ جو الیکشن کمیشن کو ایک انہوں نے بیان حلفیہ دیا تھا کہ ہمارے 9 یا 10 غیر ملکی اکاؤنٹس ہیں فارن فنڈنگ کے حوالے سے, مگر اسٹیٹ بینک نے کہا وہ 20 سے زیادہ ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی جو ہیڈ آف پارٹی ہے جب وہ حلفی بیان دیتا ہے, اگر وہ چیز غلط ثابت ہوئے تو اس پہ 62 63 آرٹیکل کے مطابق اس نے سچ نہیں بولا تو وہ نااہل ہو سکتے ہیں. میں اس کی تھوڑی سی لیگل آپ سے بات سمجھنا چاہ رہا ہوں, یہ کتنی صحیح بات ہے؟ اگر کوئی ایفیڈیوٹ کسی کا غلط ثابت ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ ہماری جوڈیشری تو 62 63 لگا دے گی. ہماری جوڈیشری سے مراد یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری میں میں دیکھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو نااہل قرار دینے کا ذرا زیادہ ہی جذبہ ہے, کیونکہ انہوں نے کبھی 2 بوتلوں پہ نوٹس لے لیا, وہ سارا سیاستدانوں کے خلاف تھا نا, اور کبھی کوئی اور چھوٹی سی بات پہ نوٹس 2 موٹر نوٹس لے لیا, ساری ایڈمنسٹریشن کو طلب کر کے 2 3 دن سارا دن انتظار کراتے رہے سپریم کورٹ میں. سندھ کا آئی جی بھی پہنچا ہوا ہے اور ڈی آئی جی بھی پہنچا ہوا ہے, اور یہ ہماری جوڈیشری کے میں ایک سیاستدانوں کے بارے میں ویسے ہی تصور ہے, آسانی سے ان کا بن جاتا ہے کہ یہ 62 63 کے خلاف ورزی کرتے ہیں. حالانکہ ایسے بھی چیف جسٹس ہوئے ہیں جنہوں نے فالس ایفیڈیوٹ دیے تھے, غلط ایفیڈیوٹ دیے تھے کہ ان کے کوئی پہلے پلاٹ نہیں ہے اور سرکاری پلاٹ لیا نہیں, اور پھر ایفیڈیوٹ دے کے سرکاری پلاٹ لے لیا ایک اور. تو یہ اس قسم کے, اور پھر ایک کہلاتے تھے ایفیڈیوٹ ججز. 50 اور 60 اور 70 کے عشرے میں جو جج بنتے تھے وہ اپنی ڈیٹ آف برتھ, اگر وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے ہوتے تھے تو ڈیٹ آف برتھ وہ کہتے تھے کہ جی ہماری گم گئی, وہ اسکول کو میں آگ لگ گئی, رائٹس ہو گئے, تو وہ پھر ان کو اپنی اجازت دی جاتی تھی کہ وہ اپنی ڈیٹ آف برتھ ایک دفعہ لکھ دیں, رجسٹرار کو بتا دیں. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب, بڑا مزہ آ رہا تھا آپ سے گفتگو کا, مگر یہ وقت کا بھی یہ ہے بٹی صاحب. تو ڈیٹیں تو خود بھی دیتے رہے, اور یہ ڈیٹ جو تھی بریک پہ جا رہے ہیں, ویسے رانا شمیم صاحب کے حوالے سے بھی تھا کہ انہوں نے ڈیٹ کے حوالے میں اس میں کچھ کریٹیو رائٹنگ کا سلسلہ کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں جج مستقل نہیں کیا گیا تھا. بہرحال بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بنیادی طور پر اور بھی بہت سی خبریں ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے. ثانیہ سیالکوٹ عدلیہ بھارتی جنرل صاحب کی جو ہلاکت ہوئی ہے اس حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک.
اب یہ بھٹی صاحب جو میں دیکھ رہا تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ، یہ تو اعتزاز صاحب نے بھی کہا ہے کرپشن بہت زیادہ ہے اور ہر ادارے میں ہی ہے. پرسنٹیج نکالنے کا بھی کوئی ان کا طریقہ ہوگا جو یہ نکالتے ہیں کہ زیادہ وہ ہے اور کم وہ ہے. حالانکہ بہت سے سوالات ایمنسٹی انٹرنیشنل پہ بھی اٹھتے ہیں. اچھا پہلے آپ بات کر لیں، معافی چاہتا کہ ہوں. جو ایک این جی او مانیٹر نامی ادارہ ہے، اگر آپ کھول کے دیکھیں تو وہ بھی جو آبجیکٹیوٹی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی یہ ان کو فنڈ کرتے ہیں انڈیویجولز اور گورنمنٹس بھی فنڈ کرتے ہیں. یہ این جی او مانیٹر نامی ہے، آپ کھول کے دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے کہا ہے. لیکن اس میں غلط بات تو کوئی نہیں کہی. اچھا میں اس کو چیلنج کرتا ہوں ان دونوں سے. میں یہ نہیں کہتا ان اداروں میں کرپشن ہے یا نہیں ہے، یہ تو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ تیار کرے. وہ کس ادارے میں کرپشن نہیں ہے؟ اور یہ اس بندے کو میرے پاس لے آؤ، اس سے میں پوچھتا ہوں تم نے بھائی یہ کیسے کیا سروے. میں بتاتا ہوں کس ادارے میں کتنی کرپشن کا مقابلہ ہی کرپشن کا ہے. وہ ایل ڈی اے چلے جاؤ آپ، ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کیا معاملہ ہے؟ ریونیو ڈپارٹمنٹ، بابر تاڑر کی ہسٹری نکال لو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے. ملک سب کہاں کرپشن نہیں ہے؟ چلو میری رہنمائی کریں. میرا حال ہے وہ تو ہمیں ایک سال میں بھی ہم جو آدمی دے سکتے کوئی نہیں تلاش. یار یہ تو ہر ادارے میں مقابلہ کرپشن با مقابلہ کرپشن. یہ تو پتہ نہیں کس بیس پہ کرتے ہیں. تھوڑا سا بٹی سے انہوں نے کہا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں، وہ پولیس کو نمبر 1 کہہ رہے ہیں، عدلیہ کو نمبر 2 کہہ رہے ہیں. یہ قاضی صاحب مجھے یاد آ گئے ٹینڈر اور ٹیکے نمبر 3، نمبر 4 پہ وہ صحت اپنا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، نمبر 6 پہ بلدیاتی حکومتی اور 7 پہ تعلیم. اس سے انہوں نے ڈیٹیل آپ کی رپورٹ یاد کراتا ہوں، آپ نے جانا. اچھا ملک قاضی صاحب اس کے بندے کو لاؤ. سروے ہے میں یا مجھے چھتر مارنا یا ان کو میں ثابت کراؤں گا ان سے زیادہ اریگیشن کے میں نے ایک کام کیا. پولیس والے جتنے پیسے لیتے کرپٹ ہیں، جو ایماندار بھی ہیں. اریگیشن کا ڈپارٹمنٹ آج بھی کرپشن میں مقابلہ ایل ڈی اے کی دیواریں پیسے مانگتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ رپورٹ بنانے والے ادھے ہیں یا ان کی محدود سے وسائل ہیں ان کے پاس. چودھری فواد حسین صاحب کی میں ایک ٹویٹ پڑھوں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے نئے سروے رپورٹ کے مطابق پولیس اور عدلیہ کے بارے میں کرپشن کا تاثر سب سے بڑھ کر ہے. چیف جسٹس پاکستان اور سینئر جج صاحبان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، خصوصاً جب عدلیہ کی تنخواہیں اس ریجن میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں. یہی معاملہ پولیس کا بھی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے فواد حسین صاحب نے. لیکن میں آپ سے ملک صاحب یہ بات کر رہا تھا کہ ایک یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آئی تھی کہ $17 بلین کا ٹیکہ لگتا ہے. اس میں ٹاپ پہ آپ کا کارپوریٹ سیکٹر تھا، بالکل سب سے ٹاپ پہ جو مال مڑاتا تھا اس کا انہوں نے نہیں بتایا. اچھا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ میں بھٹی صاحب پڑھ رہا تھا اس کی این جی او کی کریڈیبلٹی کے بارے میں، این جی او مانیٹر نامی ایک سائٹ کے بارے میں، تو اس میں جب بیسیکلی ہوسو ایور فنڈ جو جہاں سے آپ کا فنڈ آتا ہے نا وہی ایک آپ کا تعین کر دیتا ہے. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ کرپشن ہے. مگر سوال میرا یہ ہے کہ چودھری فواد صاحب آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ججوں کی تنخواہیں کلادی کر دیں. دیکھیں چیف ایگزیکٹو اسمبلی ہے نا، سب سے زیادہ وہ آبزرو کر رہے ہیں. قومی اسمبلی ہے، وکیل بھی ہے، وزیر بھی ہے، ترجمان حکومت ہے، حکومت بول رہی ہے. میں گزارش ہے اس میں جھوٹ نہیں ہوگا، لیکن میں اس راستے کو کہتا ہوں اس سے زیادہ کرپشن ہے. میں یہ نہیں کہتا پہلے دوسرے کی کون سی ہے، انہوں نے پتہ نہیں کیسے کاؤنٹنگ کی. اور پاکستان میں کرپشن ہے کہاں نہیں، اس ادارے کا نام بتائے نا. اصل بہادری تو یہ کوئی خبر نہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ خبر ہے کرپشن کم ہوئی ہے. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز اس میں نکل رہی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. آج ہمارے وزیر اچھا ٹھیکیدار معافی کا نام الگ صاحب بولے یہ کہتے ہیں پولیس والا جوئے کرا کے پیسے لیتے ہیں، کچھ ایماندار بھی ہیں تفتیشوں میں پیسے لیتے ہیں. میں ایک چیز کیونکہ میں ایک رپورٹر ہوں، او بھائی ادھر نواز شریف اینڈ کمپنی ایک ٹھیکے میں اربوں روپے لے جاتی ہیں، اربوں روپے. بھٹی صاحب میں صرف ایک بات سوال کرتا ہوں کہ 3 چیزوں کو آپ نے جوڑ کے دیکھنا اور مجھے جواب دینا ہے. رانا شمیم صاحب کی جو بیان الفی، اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو، اور ساتھ ہی ایمنسٹی انٹرنیشنل. تو یہ تینوں ایک ہی دن میں ایک اتفاق ہو سکتا ہے، خوبصورت اتفاق ہو سکتا ہے، پراکسی کا حصہ ہو. مگر میں تھوڑا ہو سکتا ہے یہ پراکسی کا حصہ ہو. آپ نے لاجیکل بات میرا مقدمہ ہی نہیں ہے. چلیں آپ نہیں مانتے، مجھے کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں. میرا ایک اور سوال ہے. آج میرے پیارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. ہیز آن ریکارڈ، آپ چیک کر سکتے ہیں. اور دوسری بات پاکستان کے وزیر عمران خان صاحب جو جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا، آج انہوں نے پشاور میں یہ فرمایا. انہوں نے ان سے کہیں کہ آپ کی 35 معافی چاہتا ہوں، واقعی سستا ترین ہوگا ان کے مطابق، ٹھیک ہے نا. ان سے کہ ہم آپ کی 30,000 تنخواہ کر دیتے ہیں، آپ کے 4 بچے ہیں، آپ انہیں پال کے دکھائیں. وہ تو ویسے انگلینڈ ان یار یہ سن لینا وہ کیا کہہ رہے ہیں. چلیں سن لیں پہلے، سن لینا پھر دیکھیں پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. سنائیں تاکہ ڈائریکٹ بات ہو جائے.
میں ابھی بھی کہوں گا کہ پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک ہے. میں ابھی بھی کہوں گا کہ پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک ہے. بھائی صاحب آپ نے ہم پہ یقین نہیں کیا, میرے پہ آپ نے یقین نہیں کیا. اچھا یہ جو سروے ہے اچھا یا برا, میں اس کی کریڈیبلٹی کو میں نہیں چیلنج کر رہا, وہ آپ کا اپنا رائٹ ہے. اس سروے کے مطابق 93% جو لوگوں سے سروے کیا گیا انہوں نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے, مہنگائی ہے, مہنگائی ہے. اور میرا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کا سستا ترین ملک ہے. واٹ از دس؟ اچھا قاضی صاحب, آپ کے وزیر اعظم نے جو اینک لگائی تھی وہ پاکستانی ہے, وہ پٹھان سے لی ہے جس نے 50,000 کی کہہ کے 350 روپے میں دے دی. یہ جو نہیں بٹی صاحب یہ سستا ترین ملک ہے, مذاق نہیں کر رہا, بڑا سیریس کمنٹ ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں, 4 دن پہلے ملک رومی میرا یار ہے لندن میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو, کہتا گھر کے خود مزدوری کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا مطلب, تو مزدور کیوں نہیں لگاتے؟ 90 پاؤنڈ مزدور کی, 130 پاؤنڈ مستری کی سیلری پر آور 25,000 سے زیادہ ہے پر آور. 25,000 سے زیادہ. یہ یار کیا لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ان کی انکم تو دیکھیں. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان سب سے سستا ہے, مہنگائی ملک میں ہے, اس اتنی میری انکم کر دے. یہ میرے کیمرہ مین کی نا 2,000 پاؤنڈ تنخواہ کر دے. یہ اگر جشن نہ منائیں گے ہم نہیں کہیں گے مہنگائی. نیچے گارڈ کی, ادھر سیکورٹی گارڈ کی پتہ ہے تنخواہ 10 پاؤنڈ پر آور ہے سیکورٹی گارڈ کی. انہیں کہ یہ بھی کر دے. نہیں میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں. دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل بات کر رہے ہیں نا, اگر آپ کے پاس $100 ہے نا انٹرنیشنل ویلیو, پاکستان واقعی دنیا کا سب سے سستا ملک ہے کہ آپ اگر ڈالر کما رہے ہیں انٹرنیشنل. یہ کانسیپٹ پہلے تھوڑا سا میں بیان کر دوں. کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنلی پوری دنیا میں جائیں گے نا تو یہ پینسل اگر آپ نے امریکہ میں ڈالر کمایا نا تو امریکہ سے لیں گے یہ مہنگی ہے, جرمنی سے مہنگی ہے, پاکستان میں یہ سب سے سستی ہے. بیسیکلی سب سے سستا ملک ہونے کا مطلب ہے وہاں پہ محنت انسان رول گیا ہے, وہاں اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں دنیا کے مہنگے ترین ملک کون ہے, میں آپ کو بتاؤں, جاپان, ڈینمارک, امریکہ, کیونکہ ان کے پاس اکانومی ہے, ان کے پاس انکم زیادہ ہے. یہ اصل ایشو ہے. اور یہ خان صاحب ہمارے اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان سستا. اچھا قائد صاحب بتائیں, اگر پاکستان اتنا سستا ملک ہے تو سب سے سستا ہے, بیچارے جو ہمارے بھائی اوورسیز پاکستانی اپنے ماں باپ بہن بچوں کو چھوڑ کے باہر مزدوری کرنے جاتے ہیں, ان سب کو تو واپس آ جانا چاہیے کہ اتنے مہنگے ملک میں ہے, ادھر آمدن بھی کوئی نہیں ہے, ادھر آمدن بھی بے انتہا. یہ تو وزیر اعظم ہمارے وزراء نے تمغہ امتیاز دینا چاہیے. ملک صاحب آپ ریکمینڈ کریں. خوبصورت بات آپ نے کی. ہمارے وزراء نے 22 کروڑ عوام کا وہ وزیر اعظم ہے, بڑی اچھی بات آپ نے پارٹی کے نہیں ہے. میں آپ کی اطلاع کے لیے, ہمارے وزراء نے پریس کانفرنس کر کے مجھے بتایا کہ ہم نے 12 لاکھ بندہ پاکستان بھیج دیا ہے, پاکستان سے نکال. آگے چلتے ہیں. یہ جو سانحہ سیالکوٹ ہوا ہے اس میں اب یہ بات اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ایکسپورٹ باہر کچھ, یعنی یہ میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگوں نے جو آنا تھا وہاں سے, جو غیر ملکی ہیں, جو یہاں کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں, یہ ایکسپورٹس کسی نے بلایا ہوا تھا. تو یہ علی انور صاحب ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, یہ کیا چیف ایگزیکٹو ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ایک ملازم نے اردن سے منگل کو پہنچنا تھا, اس نے آخری وقت پہ ہم سے معذرت کر دی اس واقعے کے بعد. اور بیشتر کمپنیاں جو ہیں, ظاہر ہے سیالکوٹ میں جو فٹ بال بنتے ہیں, جو وہاں سپورٹس کا سامان, کٹلری, یہ دنیا بھر میں اس کی صاحب کی انٹرپشن کی معذرت چاہتا ہوں. 50% وہاں کا جو ایگزیکٹو بندہ ہے نا ہماری جو فیکٹری میں پاکستان میں کام کر رہا ہے سیالکوٹ میں, 50% وہ غیر ملکی ہے. اس میں اکثریت ہے سری لنکا اور بنگلہ دیش. لیکن یار یہ اب کیا کریں, 50% جو فیکٹری ہیں ہم مینیجر نہیں بنا سکے پاکستان 70 سال میں. قاضی صاحب ذرا چیک کرائے وفاقی حکومت سے, کہیں وہ کیا نام ہے, اوباما نے تو نہیں نوکری کہیں اپلائی کی کیونکہ ادھر سستا ملک ہے, وہ ادھر آگے ہوں گے بیچارے. بٹ صاحب اس سے تو ظالمانہ بات کوئی نہیں ہو سکتی. نہیں یار, نہیں وہ کہہ رہے ہیں بات کی ہے یار, وہ کہہ رہے ہیں سب سے سستا ہے. قاضی صاحب جس ملک میں 80% انکم 30,000 سے کم ہو, آپ وہ کہہ رہے ہیں سستا ترین کہہ رہے ہیں. میری عرض ہونے بات یہ ہے, کئی دفعہ کہا ہے, یہ بھی بات ہے, پہلے بھی کہہ چکے. میرے پرائم منسٹر ہیں, میں بڑی محبت بھی کرتا ہوں ان سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ تو احسان ان کا ہمارے پاس ہے, یہ جو قبضہ چھڑوایا انہوں نے. لیکن ان کا ایک پرابلم ہے, وہ آج تک دہی خریدنے بازار نہیں گئے. بٹ صاحب ہم جو زندگی میں یہاں تک آئے ہیں نا, ہم نے 5 روپے کے طوبہ سے چنے بھی کھائے ہوئے ہیں جس میں 3 روپے کی پلیٹ اور روپے کا نان تھا. میں آپ بادل سے ایک منٹ لے سکتا ہوں, آپ نے بات پہلے میں چھوٹی بات کرنے لگوں. یہ دنیا کا واحد ملک ہے, اتنا مزہ ہے. ایک ہمارے ریلوے کو جو ہے نا ڈرائیور, انہوں نے گاڑی کھڑی کی, دہی لیا, دہی لے کے پھر واپس ٹرین چلا دی. آج وزیر ریل میں ان کو چلے, یہ تو انوویشن کی بات ہے, اس کو اپریشیٹ کریں. کتنی کریٹیوٹی ہے. بریک پہ میں نے جانا, پرابلم یہ ہے کہ وہ زندگی بہت دور. خان صاحب 17 سال کی عمر میں ایک سیلیبریٹی بن گئے تھے, نیچے کیا گزرتی ہے
اچھا ویسے یہ بتائے خان صاحب نے ادھر باہر محنت بھی کی ہوگی, کاروبار کی ہے اور دکانوں پہ کام, ایک بال پھینکنے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑا زور لگانا پڑتا ہے. بڑی صاحب صرف ایک سوال, نہیں صرف جاتی عمرہ کتنی جگہ پہ محیط ہے, اس کی جگہ کتنی ہے یار؟ یہ علامہ اقبال ٹاؤن سے میلوں میں ہوگی, سچی بات ہے, کلومیٹر. 35,000 انکم والا آرام سے وہ جگہ رکھ سکتا ہے. میں 3 گھر بنا سکتا ہے, سستا ہے. پھر ٹھیک ہے یار, مجھے بریک لینے دیں. صرف ایک پنجابی کا محاورہ سنا کے چلتا ہوں, چوپڑے تے ڈانگاں دے گاز. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, اب آتے ہیں, ایک بڑا حادثہ ہوا ہے یا کیا معاملہ ہے. یہ جو انڈین ٹاپ جنرل جو ہیں جن کے لیے اسپیشل سلاٹ کریٹ کی گئی تھی, ان کا آج ہیلی کاپٹر گر گیا. اس پہ ہم کمنٹ لینے کے لیے جناب محترم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جنرل صاحب. جنرل صاحب تھینک یو. وعلیکم السلام سر. سر, یہ کوئی حادثہ لگتا ہے یا جو انیشیل رپورٹس آ رہی ہیں, آپ تو ایک وینٹیج پوائنٹ سے دیکھتے ہیں اس طرح, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے؟ حادثے بھی ہوتے رہتے ہیں. جی میں 2-3 اس کے ایسے اسپیکٹس میں بیان کر دیتا ہوں جس سے پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تو جو ویڈیو دیکھنے میں آئی ہے اگر وہ واقعی اسی ہیلی کاپٹر کی ہے, کیونکہ آج کل آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا چل رہا ہے. دور سے فوٹوگرافی ہوئی ہے تو اس میں باہر سے آگ لگی ہے ہیلی کاپٹر کو. تو اگر کوئی نارمل میکینیکل فالٹ ہو تو پہلے ہیلی کاپٹر کے اندر انجن میں آگ لگتی ہے اور اندر جاتی ہے, اس کے بعد باہر لگتی. تو یہ ایک چیز ہے دیکھنے والی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جنرل راوت بپن جو ہیں یہ ایک کنٹروورشل شخصیت تھے. ان کی جو پروموشن بھی تھی یا CDS, اس پر بھی لوگوں نے انگلیاں اٹھائی تھیں, اور پھر ایسا لگتا تھا کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ ہندوتوا اور ایکسٹریمزم کے ساتھ ملتا جلتا ہے, اور خاص کر ایئر فورس اور ان کے درمیان بہت زیادہ تناؤ تھا اور بڑا اوپن تھا. مطلب پورا بھارت جانتا تھا, پوری دنیا جانتی تھی وجوہات اس کی جو بھی ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جب تک کہ یہ شکوک پیدا کرتی ہیں اس حادثے کے جو نوعیت ہے. لیکن میں اپنے طور پہ ایک بات ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ میرے نزدیک تو بپن جب تک CDS تھے ہمارے لیے بہت اچھا تھا. اب آپ حیران ہوں گے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ وہ کوئی بہت پروفیشنل جنرل نہیں تھے, وہ انکمپیٹنٹ تھے میرے اپنے اندازے میں. ان کو نئی وارفیئر کے بارے میں کوئی زیادہ شد بدھ نہیں تھی. جو کچھ انہوں نے نئی چیزیں لانے کی کوشش کی اپنی فوج میں, کافی لیدے ہوئی اس کے اوپر, کافی جونیئر آفیسرز جو ہے نا اس پہ بات چیت کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ 2 نیوکلیئر ملک اب بھی جنگ کر سکتے ہیں. یہ اتنی بڑا ایک سوچ کا فلا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سینئر جرنیل کو سمجھنی چاہیے تھی بات. پھر یہ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جو نیچے کے ان کے آفیسر تھے وہ کچھ زیادہ ان کی بات نہیں مانتے تھے. انہوں نے کئی دفعہ حکم دیا کہ جی سرجیکل سٹرائک کی جائے پاکستان کے اوپر, لیکن نیچے والے لوگ بہتر سمجھتے تھے. وہ بغیر کراس کیے پاکستان کا بارڈر ان کو یہ رپورٹ دیتے رہے کہ جی سرجیکل سٹرائک ہو گئی, اور وہ بڑے خوش ہوئے اور پورے میڈیا پر بھی انہوں نے چلا دیا. تو اس لحاظ سے میرے, اور ایک اور خامی ان کے لحاظ سے اور ہمارے لحاظ سے خوبی تھی کہ وہ بہت بولتے تھے, اور جس کی وجہ سے ان کی جو انٹینشنز ہیں وہ ہمیں کلیئر ہو جاتی تھی سرحد کے اس پار. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا بہت نقصان ہوا ہے. اچھا جنرل صاحب, گزارش ہے کہ وہ فوج میں بھی سخت ناپسندیدہ تھے اور ان پہ بہت سارے ان کے ریٹائرڈ آرمی افسر بھی تنقید کرتے تھے, ایئر فورس بھی. کیا یہ ممکن ہے کہ بھارتی فوج میں سے ہی کسی نے ان کے اس جہاز کو حادثے کی طرف کوئی اس طرف شک کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک ریموٹ چانس ہے, اس کو اس طریقے سے ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ اس کے اور بہت سارے طریقے موجود ہیں جو زیادہ کارگر بھی ہیں اور زیادہ چھپے ہوئے بھی ہیں. یہاں پر ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے باہر سے کوئی میزائل مارنا یا ایسے کرنا یہ بہت دور کی بات ہوتی ہے. یہ کوئی بیرونی طاقت تو کر سکتی ہے, اور اندرونی طور پہ یہ اس قسم کے کام کے بجائے اور کام بہت کیے جا سکتے ہیں. اور بیرونی طاقتوں میں دشمن ہم ہیں, اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے وہ بہت موزوں تھے, تو ہمیں تو یہ تھا کہ یہ چلتے رہیں تو اچھا ہے. جنرل صاحب, میں انڈیا کے انٹرنل ریفرنس سے بات کرنا چاہوں گا. یہ اندرا گاندھی کے جو صاحبزادے تھے وہ بھی اسی علاقے میں مارے گئے تھے, تامل ناڈو میں. یہاں پہ ہمیشہ رہا ایک اینٹی انڈین جو سینٹر کے خلاف ایک اگریشن تو نظر آتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے یہ انٹرنل ریزن ہو سکتی ہے؟ ہم تو چانسز کی بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو انفارمیشن نہیں ہے. کیا جی اگر انٹرنل ریزن ہے تو پھر یہ فوجی یا ایئر فورس کی ریزن نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ میں نے کہا نا ان کے پاس زیادہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے ہیں آپریٹ کرنے کے. ہاں وہاں پر اگر کوئی پولیٹیکل گروپ ایسا ہے
کیونکہ ہتھیار تو آج کل آپ کو پتہ ہے یہ راکٹ تو مل جاتے ہیں، کہیں سے بھی مل جاتے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ اگر کسی کو ان کے ساتھ اناد یا ان کے وہ پالیسی کو پسند نہیں کرتے تھے، یا انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو جوڑا ہوا تھا وزیر اعظم کے ساتھ، ہندوستانی وزیر اعظم کے ساتھ، وہ کچھ لوگوں کو پسند اگر نہیں تھا تو اس کو فی الحال رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن حتمی طور پہ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ اچھا جنرل صاحب، ایک اور نئی ڈائمینشن ایڈ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ رخ خان کے بچے کو ایک مثال بنا دیا گیا، میسج دیا گیا۔ اب بالی ووڈ میں اب سوریا ایک فلم میں دیکھ رہا تھا کل، تو وہ اب پاکستان پہ ان کے SHO اندر آ کے ہم پہ حملے کر لگ جاتے ہیں ان کی فلموں میں، تو اب وہ ہمیں یہ اب بالی ووڈ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے ہندوتوتا کے لیے، اور جو ایک جنگوازم ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے انڈیا میں، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں میڈیا، ہر قسم کا میڈیا، اور آج کل خاص کر سوشل میڈیا، پھر یہ ہمارا مین سٹریم میڈیا، اس کے بعد موویز، ڈرامے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آج کی جنگ کے ہتھیار ہیں اور بڑے کارگر ہتھیار ہیں، اور ہماری لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اس قسم کے وار ہمارے اوپر ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا دفاع بھی کرنا ہے، لیکن ہم نے انہی لائنز کے اوپر ہمیں بھی مدافعت کے علاوہ تھوڑا سا اگریسو ہمیں ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو ان کی سوچ ہے اور سب کچھ ہے، لیکن اس میں ایک پہلو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اپنی بھڑاس اس طریقے سے نکال لیتے ہیں، اپنے آپ سمجھیں کہ سائیکولوجیکل طریقے سے نکال لیتے ہیں، تو پھر آپ کی جو فزیکل تیاری ہوتی ہے وہ قدرے کم ہوتی ہے، اور وہ پھر آپ نے دیکھ بھی لیا چائنیز کے ساتھ جب یہ گئے تو ان کا کیا حشر ہوا، جب ہماری طرف آئے تو ان کا کیا حشر ہوا۔ تو یہ جب اس قسم کی فضا پیدا کی جائے جس میں ایک تصنع کے ساتھ ایک جعلی قسم کا ماحول پیدا کیا جائے، تو اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے اپوزٹ فورسز کو، کہ وہ پھر زمینی فورس اتنی نہیں ہوتی جتنی اس قسم کی فورسز ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ کارگر ہتھیار ہے، ذہنوں کو یہ پراگندہ کرتا ہے، ذہنوں کو تسخیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ذرا ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جنرل صاحب، یہ ہے سوال تو پرانا مگر پھر بھی ویلڈ ہے، افغانستان میں طالبان کی کامیابی سے آپ انڈیا پاکستان کے ریلیشن پہ کیا اثر دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، وہ تو بہت بڑا اثر ہونے کو جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب طالبان کا وہاں پر جو بھی قبضہ ہوا، اس کا اثر انڈیا اور امریکہ دونوں پر پڑا ہے، اور امریکہ اور انڈیا کی آپس میں ایکا ہے اس سلسلے میں کہ پاکستان اس کا محرک ہے ان کے خیال میں، اور دونوں طرف جگہ یہ پائی جاتی ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑا جو پرابلم ہو سکتا ہے، جس کا میں ذکر بھی کرتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی شے پر اور امریکہ کی انٹیلیجنس پر ہندوستان کوئی کام کرنے کی کوشش کرے پاکستان کے خلاف، اس کے بہت امکانات ہیں افغانستان کے۔ جنرل صاحب، ایک سمجھنے پچھلے دنوں میں یہ اطلاعات آ بھی رہی تھی کہ انڈین بھارتی فورس کوئی ایسا کر سکتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ہماری فوج تو الحمدللہ تیار ہے اس کا جواب دینے کے لیے؟ کتنے چانسز ہے کہ یہ کب تک کر سکتے ہیں اگر اس قسم کی کوئی وہ حرکت کرنا چاہیں تو؟ جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر تو یہ بپن زندہ رہتے پھر تو اس قسم کی حرکت کے چانسز زیادہ تھے، اور میں ان لوگوں میں سے تھا جو انتظار کر رہا تھا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہم نے کیا جواب تیار کیا ہوا ہے۔ صاحب ظاہر اس کا ٹی وی پر نہیں ذکر کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس سے کئی معاملات حل ہونے کے امکانات میری نظر میں تھے۔ اب چونکہ وہ نہیں رہے تو میرا خیال جو بھی نیا بندہ آئے گا وہ دیر لگائے گا، دوبارہ ری پلاننگ ہوگی، تو اتنی جلدی اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی روس اور ہندوستان کے تعلقات دوبارہ سے استوار ہونے جا رہے ہیں، تو اب یہ امریکہ اور روس کے درمیان یہ کیسے یہ بیلنس قائم کریں گے، آگے کیسے چلتے ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال ان کے بپن کے جانے کے بعد کسی قسم کی فضول حرکت ہندوستان کی طرف سے ہونے کے امکانات کم ہو گئے ہیں، لیکن اگر جنرل صاحب میں افغانستان پہ آپ سے کچھ کمنٹس آپ کے چاہ رہا ہوں۔ افغانستان کے بارے میں جو انٹرنیشنل خبریں ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اتنی زیادہ بھوک، اتنے زیادہ مسائل ہو گئے ہیں، سردی سے چانسز ہے کہ جو سول وار سے جو لوگ مرے ہیں ان سے زیادہ کا امکان ہے کہ وہاں پہ ڈیتھ ہو سکتی ہیں۔ تو نیچرلی افغانستان کی جو سینسٹیوٹی ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان اس سے مائنس نہیں ہو سکتا۔ تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان کی اسٹیبلٹی اور پاکستان پہ کیا امپیکٹ آ سکتا ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بڑا اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا۔ بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ آپ ضرور غور کیجئے کہ جو افغانستان میں بھوک و افلاس کی خبریں ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ کبھی آپ نے افغان ٹی وی سے سنا ہو، کبھی پاکستان سے سنا ہو، کسی ایسے پاکستانی سے جو وہاں پر جا کر واپس آیا ہو
اس نے یہ رپورٹ دی ہو تو ذرا مجھے یہ ضرور بتائیے گا. میں آپ کو بتا دوں جب تک پاکستان میں قحط کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی آپ کے افغان بہن بھائی کبھی بھوکے نہیں مریں گے. یہ ہسٹری ہے, میں کوئی اپنے پاس کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا, یہ ایک تاریخ ہے کہ جب تک پاکستان کے پاس اناج ہے افغانی کبھی بھوکے نہیں مریں گے. اور آخر میں یہ بات کہہ دوں کہ پہلے امریکہ افغانستان سے فزیکل جنگ ہار کے نکلا ہے, اب امریکہ وہاں سے اخلاقی جنگ بھی ہارنے جا رہا ہے. گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سسٹین کر جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ بیسیکلی جیسے ویسٹرن میڈیا کی طرف سے ایگزیجریشن ہے, یہ نہیں میں کہتا کہ بالکل زیرو ہے, ایگزیجریشن ہے, گراس ایگزیجریشن. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ جناب نعیم خالد لودھی صاحب, آپ نے ہمیں لائٹن. بٹی صاحب بہت سی باتیں کلیئر ہوئیں, خاص طور پر جو ان کے جنرل صاحب تھے وہ تو کہتے ہیں ساڑا بڑا فائدہ سی, ساڑا نقصان ہو گیا کیونکہ اس نے بلنڈر کرنا تھا, پھر کوئی ابھی نندن بھیجنا تھا. ویسے آپ گھبرائیں نا, مودی صاحب زندہ ہے انشاءاللہ وطن عزیز کا وہ ٹھیک کر کے جائیں گے. وہ کیا نام ہے ان کے جو امیت شاہ صاحب ہیں تڑی پار جو ہیں بولے خاصے جرائم پیشہ لوگ انہوں نے اکٹھے کر رکھے ہیں وہاں پہ. لیکن ویسے ہمارا نقصان ہوا, کوئی بلنڈر کرتا ہماری فوج پھر ان کی درگت بناتی, پھر وہ چاہے ہم سے بیتے. ہم تو امن ہی چاہتے ہیں, ہم تو کوئی بھائی اٹیک انہوں نے کیا تھا, ان کا جہاز ہمارے آیا تھا جہاز سے ہماری فورس نے گرایا تھا. جی جناب, یہ تھے آج کا شو, کل پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.